بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے ہم پر کیوں فرض کیے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو ہمارا بھوکا پیاسا رہنا پسند ہے؟ تو آئیے اس کا جواب ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض ہوئے جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ ریزن اس کا یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم میں تقوی آ جائے۔ واٹ از دا ریئل پرپز آف تقوی؟ واٹ از دا ریئل پرپز آف فاسٹنگ ان رمضان؟ کیا پرپز ہے رمضان کا؟ تو پرپز ہے تقوی۔ تقوی کا مطلب ہے گاڈ کانشیسنس، اللہ تعالیٰ کا احساس، اس کے پریزنس ہونے کا احساس ہمارے اندر آ جائے۔ ہمیں روزے میں پانی کی پیاس لگ رہی ہے، کھانے کی بھوک لگ رہی ہے، لیکن ہم اس لیے بچے رہتے ہیں کیونکہ وہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس نے ہم پر وہ روزہ فرض کیا، ہم روزے کی حالت میں، لیکن ہم کھاتے نہیں، نہ ہم پیتے ہیں۔ یہ ہے انٹیگریٹی، اسی کو انٹیگریٹی کہا جاتا ہے۔ آپ نے جیسا بولا ویسا کیا، اللہ نے آپ کو بولا ایسا کرنا ہے، آپ نے وہ ایکشن پریکٹیکلی ویسا کیا، یہی ہے انٹیگریٹی۔ اور اللہ تعالیٰ تقوی بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر سیلف کنٹرول آ جائے۔ روزے کی حالت میں انسان سیلف کنٹرول ڈسپلنڈ ہو جاتا ہے۔ آج ریسرچ ہو رہی ہے سیلف کنٹرول پہ، کتابیں لکھی جا رہی ہے ول پاور پر، ریسرچز ہو رہی ہے ڈیلے آف گریٹیفیکیشن پر۔ جی ہاں، سیلف کنٹرول از دا کی ٹو دا سکسیس۔ تو سیلف کنٹرول یہ روزے کا پرپز ہے، تقوی ہے۔ ماڈرن سائیکولوجی ہمیں کہتی ہے کہ سیلف کنٹرول از دا کی ٹو دا سکسیس۔ یہ روزے پریکٹیکل ٹریننگ ہے پیشنس کی، صبر کی، کیونکہ روزے کی حالت میں ہمیں صبر آتا ہے، ڈسپلن آتا ہے، اینگر کنٹرول ہوتا ہے، اور اسی طرح ڈیزائر ہم مینج کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ روزے سے ہو اور کوئی آپ کے لیے ابیوزو لینگویجز استعمال کر رہا ہو، جھگڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہو یا غلط الفاظ استعمال کر رہا ہو، تو آپ اسے کہہ دے انا صائم، میں روزے سے ہوں۔ یہاں پر ایموشنل ریگولیشن سکھایا گیا پریکٹیکلی کہ آپ روزے سے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے آپ کی ایموشن کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، آپ سیلف کنٹرول کیسے کریں، اپنے ڈیزائر پر کیسے قابو پائے۔ یہ ایکچوئل پرپز ہے فاسٹنگ کا۔ اسلامک فاسٹنگ کا پرپز یہی ہے۔ اسلام کا روزوں کا جو بیسک پرپز تھا وہ ہے اسپرچول پیوریفیکیشن، لیکن اس کے فزیکل اور سائنٹیفک کئی سارے اسپیکٹس ہیں، اس کے کئی سارے بینیفٹس ہیں۔ جیسے نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن 2019 میں ریسرچ میں کئی سارے تحقیقات آئی کہ جو انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ ہے اس سے میٹابولک ہیلتھ امپروو ہوتی ہے، گلوکوز، باڈی کا گلوکوز لیول بھی ریگولیٹڈ وے میں ہوتا ہے، سیلولر ریپیئر میکینزم ایکٹیویٹ ہوتا ہے، وہیں پر انسان کا برین فوکسڈ ہو کے کام کرتا ہے، جو نیورونز ہے وہ کافی اچھی طریقے سے کام کرتے ہیں، جو دماغ کا پری فرنٹل کارٹیکس ہے وہ ہمارے ڈیسیجن میکنگ میں، لانگ ٹرم پلاننگ میں کام آتا ہے۔ تو روزے میں ہمارے ڈیسیجن میکنگ، ہمارا دماغ بہت بیٹر ایفیشینٹ وے میں کام کرتا ہے۔ اس کو اگر ہم دیکھیں تو روزہ سوشل پرسپیکٹیو سے بھی سوسائٹی لیول پر سوشل امپیتھی کریٹ ہوتی ہے۔ جب ہم بھوکے ہیں، پیاس لگی ہے، پیاسے ہیں، تو ہمیں غریبوں کا احساس ہوتا ہے۔ ہمیں احساس اس بات کا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس ریسورسز نہیں، بیسک نیسیسٹیز کو پورا کرنے کے لیے ان کے پاس وسائل نہیں، ہمیں یہ فیل ہوتا ہے، یہ کمپیشن ہمارے اندر آتا ہے سوسائٹی کے ان مارجنلائز لوگوں کے لیے جن کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں۔ یہ روزہ ہمیں اس کی یاد دہانی کرواتا ہے، سوشل امپیتھی کریٹ کرتا ہے، بلکہ میں ایک درجہ آگے کہوں تو سوشل کمپیشنیٹ اس سے کریٹ ہوتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں کافی سخی ہوتے، جنرس ہوتے، اس لیے ہمیں حکم ہوا کہ رمضان میں ہم چیریٹی کریں، ہم نفل صدقات کریں، زکوٰۃ۔ جس طریقے سے روزہ، فاسٹنگ ہمارے مائنڈ کو، ہماری سول کو پیوریفائی کر رہی ہے، اسی طرح زکوٰۃ ہماری ویلتھ کو پیوریفائی کرتی ہے۔ اگر ہم روزوں کے اور دوسرے بینیفٹس دیکھیں سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو سے، روزہ سائیکولوجیکل اسٹرینتھ ہے ہماری، ڈیلے آف گریٹیفیکیشن، کہ ہم امیجیٹ پلیجر کو چھوڑ کر لانگ ٹرم ریوارڈ کے لیے بڑھتے ہیں۔ ڈیلے آف گریٹیفیکیشن، اس پر جب ریسرچ ہوئی تو یوں بتایا گیا کہ جو لوگ امیجیٹ ریوارڈ کو، امیجیٹ پلیجر کو چھوڑ کر لانگ ٹرم ریوارڈ کے لیے کام کرتے ہیں تو دنیا میں زیادہ سکسیسفل ہوتے ہیں، اور آخرت میں قرآن پاک کی سورہ اعلیٰ میں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت مور بیٹر اینڈ مور لاسٹنگ ہے، زیادہ بہتر ہے اور زیادہ دیر پر رہنے والی۔ جی ہاں، ہمیں اسی وقت بھوک اور پیاس لگ رہی ہے لیکن ہم بچے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کا بدلہ صوم والصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں کہتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ دوسری جو فرض عبادتیں ہیں اس کا جو ثواب ہے وہ ڈیفائن ہے، لیکن روزے کا ثواب ڈیفائن نہیں، کیونکہ پیور سنسیئرٹی ہے، یہ پیور اخلاص ہے، اس میں پورا تقوی ہے، اس میں انٹیگریٹی ہے، اس میں سیلف کنٹرول ہے، اس میں صرف ایک انڈیویجول کا سیلف کنٹرول نہیں بلکہ پوری سوسائٹی میں ایک ریفارم آتا ہے فاسٹنگ سے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ روزہ قیامت کے دن سفارش کرے گا، تو یہ ہمارے لیے موٹیویشن ہے آخرت کے لیے۔ اگر ہم دیکھیے کہ کس طریقے سے یونیک ہے، اگر کوئی بندہ صرف بھوکا رہ رہا ہے، ڈائٹنگ کر رہا ہے،
اس میں اور ایک روزہ رکھنے والے میں کیا فرق ہے؟ تو بڑا فرق یہ ہے کہ روزہ، اسلامک روزہ ایک کمپریہنسو اسپرچول ٹریننگ پروگرام ہے، کیونکہ یہاں پر آپ کا مائنڈ بھی، یہاں پر باڈی بھی، یہاں پہ سول بھی پیوریفائی ہو رہا ہے، اور یہاں پر گاڈ کانشیسنیس، اللہ کی پریزنس کا احساس ہمارے دماغ میں آ رہا ہے۔ اس کے آرڈرز کو ہمیں فالو کرنا ہے، ہمیں جو اس نے صحیح کرنے کو کہا اس کو کرنا ہے، جن چیزوں سے رکنے کو کہا اس سے رکنا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تعلیمات اور جو ٹیچنگ سے تمہیں دے یا جو بھی دے آپ اسے لے لو، ایکسیپٹ کرو، اور جن چیزوں سے روکے ہیں اس سے رک جاؤ۔ یہی واتقوا اللہ، یہی اللہ کا تقوی ہے۔ جی ہاں، تو اسلامک جو فاسٹنگ ہے وہ یونیک ہے، اس میں وہ کمپریہنسو ہے، اسپرچول ٹریننگ پروگرام ہے، جس میں ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، چیریٹی بھی کر رہے ہیں، سوسائٹی کو لے کر کائنڈنیس اور محبت، ہمدردی ہمارے دلوں میں وہ جو ہے اجاگر ہو رہی ہے، مورل ٹریننگ ہماری ہو رہی ہے، آخرت کا کنیکشن ہمارے اس رمضان کے روزوں سے ہے۔ جی ہاں، روزہ نام ہے سیلف کنٹرول کا، روزہ نام ہے تقوی کا، روزہ نام ہے سنسیریٹی کا، روزہ نام ہے کہ کمپیشنیٹ سوسائٹی ہو اس کے لیے ہم اقدام کریں، روزہ نام ہے ان لوگوں کی فیل کرنے کا بھی کہ جن کے پاس ریسورسز نہیں، جو ضرورت مند ہے، ان کی فیلنگ ہمارے اندر جاگے۔ تو روزے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ چیز اور یہ کئی سارے ویلیوز کریٹ کروانا چاہتے ہیں۔ تو ہم رمضان المبارک کے باقی روزوں کی بھی اسی طرح قدر کریں گے، اور رمضان کے جو ہم پر روزے فرض ہے ہم اس کو پوری طرح عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔